کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کیا کہتے ہو؟ محمد کا کام کوئی لڑنا تھوڑی ہے، نبی کا کام کوئی لڑنا تھوڑی ہوتا ہے۔ ابھی رشیدیہ مسجد کے امام صاحب سے میں کہنے لگوں مولانا مجھے آپ سے کشتی لڑنی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے نواب بھائی ہاتھ اٹھائیں گے، ارے جی مولانا بڑے بے وقوف ہمارے امام صاحب سے کشتی لڑنے کے لیے آ گئے۔ ارے وہ اماموں کے امام، ساری کائنات کے شہنشاہ، رسول اللہ سے کوئی کشتی لڑنے آ جائے تو صحابہ کا حال کیا ہو سکتا ہے، صحابہ کتنے غصے میں آ سکتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رکانہ کہنے لگے محمد آپ سے کشتی لڑنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ارے میرا کام تو دعوت دینے کا ہے، اسلام پھیلانے کا ہے، پیار و محبت عام کرنے کا ہے، رکانہ میں کشتی نہیں لڑتا۔ رکانہ نے کہا نہیں محمد آپ سے مجھے کشتی لڑنی ہے۔ ایک نبی میں 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اگر آپ نے مجھے پٹک دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مدد کی دعا مانگی، الہی رکانہ پہلوان مجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہے، کیا کروں؟ حضور کو اللہ نے فرمایا محمد یہ رکانہ کیا ہے، اس جیسے ہزاروں پہلوان آ جائیں میری انگلی کے اشاروں پر ناچیں گے۔ ارے رکانہ کو بتا دے کہ کائنات کا سب سے بڑی طاقت کا مالک اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رکانہ تیری طاقت کو آزمائی۔ وہ رکانہ پہلوان جس کے بازو موٹے تھے، جس کی ران موٹی تھی، جس کا سینہ چوڑا تھا، وہ رکانہ پہلوان جس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، گھمنڈ تھا، وہ رکانہ پہلوان جس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، وہ رکانہ پہلوان جو یہ سوچتا تھا محمد مصطفیٰ میری انگلی کے اشارے پر پٹک دوں گا محمد کو۔ رسول نے رکانہ کو قریب بلایا، قریب بلایا، آسمان کی حوریں انتظار کرتی ہیں، جبرائیل اور صحابہ اور فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ ارے کشتی کس کی ہوتی ہے؟ محمد کی کشتی ہوتی ہے۔ ارے مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کے صدقے میں آسمان بنا دیا ہے۔ ارے رکانہ تجھے کیا ہو گیا تھا اگر تو نے جنم لیا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تیرا پاپ مرتا ہے، محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، زمین میں خلیہ اٹھتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ رکانہ قریب آیا، رسول اللہ نے رکانہ کو اٹھایا۔ سنو شاشری پارک میں بسنے والوں، رسول کی طاقت کیا ہے اور ہم کیا ہیں، رسول کا معجزہ کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ حضور نے رکانہ کو یوں انگلی کے پوروں سے اٹھایا، انگلی کے پوروں سے یوں ہلایا آسمان کی طرف۔ رکانہ ہکا بکا ہکا بکا ہکا بکا۔ محمد مصطفیٰ آپ زیادہ موٹے نہیں، آپ زیادہ لمبے نہیں، آپ زیادہ چوڑے نہیں، ارے مجھے یوں پٹکتے ہیں جیسے کہ 2 سال کے بچے کو رسول پٹک رہے ہیں۔ یوں اٹھایا، یوں ہنس کو لے دیا۔ او رکانہ تیری طاقت، او رکانہ تیری پہلوانی، او رکانہ تیری جوانی، او رکانہ تیری باڈی، او رکانہ تیری ہستی، میرے محمد مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پر تجھ جیسے ہزاروں پہلوان ناچتے ہیں۔ ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته۔ ارے پیڑ پودے جن کو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سمندر کی مچھلیاں جنہیں سلام کریں، آسمان جنہیں سلام کریں، زمین جنہیں سلام کریں، فرشتے جن کا استقبال کریں، جبرائیل جن کے گھر پر آ کر سلامی بجائیں، وہی محمد مصطفیٰ، وہی احمد مصطفیٰ، وہی بدر الدجا۔ چلو ٹیک لگائے ذرا آگے بڑھیں، نبی کا نام آئے اور ٹیک لگائیں، ایک بار سارا مجمع کہنا چھوڑ کر محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے رکانہ کو یوں اٹھایا اور یوں زمین پر دھیرے دھیرے مارا، زور سے مارتے تو سب سے پیشاب ہی نکل جاتا، دھیرے دھیرے مار دیا زمین پر۔ رکانہ کہنے لگے محمد ایسا تو نہیں بھول ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ بھول بھلیا میں ہے۔ رکانہ نے کہا محمد مبارک ہوگی۔ رسول نے فرمایا ایک نہیں 1000 بار رکانہ لڑے گا، یوں ہی پٹکتا رہوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک بار نہیں اگر 1000
बार रुकाना करता रहेगा तुझे यूं ही पटकता रहूंगा। रसूल ने दोबारा रुकाना को यूं धीरे धीरे जमीन पर मारा। रुकाना ने कहा मोहम्मद मुस्तफा मुझे भी कलमा पढ़ा दो। हुजूर ने फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, इसलिए नहीं सुना रहा था कि आप दरूद व सलाम भी पढ़ें, आप झूमने भी लगे। इसलिए सुना रहा था कि इतनी ताकत होने के बावजूद रसूलुल्लाह के हाथों से कभी किसी को तकलीफ पहुंची? जरा एक बार बोलो, नहीं पहुंची ना? सारी ताकत, सारी हस्ती, सारी जवानी, सारी पहलवानी के बावजूद आपकी जाते हाली से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। आखिरी बात सुना कर अपनी बात मैं करता हूँ। हजरत ने हुक्म दिया था कि भाई आपको 10-15 मिनट बोलना है, तो हजरत के हुक्म आली मेरे मुशफिक और सरपरस्त और इस इदारे के बानी और मैं अगर यकीन के साथ कहूँ बिला मुबालगा इस इदारे के जरिए से दिल्ली की धरती पर 85 मदरसे जन्म लेने वाले और उसके रूह रवां मेरे बिरादर कबीर हजरत मौलाना फैयाज अहमद फैजी रहमत और ये उनका हुक्म है। यकीन जानिए का मुझे कहीं और जाना था, लेकिन हजरत का हुक्म हुआ, मैंने कहा मुझे ज़रूर आना है। बड़े भाई का हुक्म और मैं ना आऊँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी गलती होती है और बेअदबी भी साबित होती है। बहरहाल आखिरी बात सुनाई देता हूँ। वक़ुफ़ू ऐदियकुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम। आखिरी बात बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए याद रखिए, याद रखिए, खूब याद रखिए। कानों को खोल कर सुन लीजिए। उस घर में अल्लाह का अज़ाब आएगा जहाँ ज़िना होता है। मैं नहीं कहता, काली कमली वाले फरमाते हैं वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम। मुसलमानों, अपनी तमा चाहते हो, अपनी तरक्की चाहते हो, अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो। ये न सोचो कि कोई देखने वाला नहीं है। रब सारी जमीन को बनाने वाला है, आसमानों को चमकाने वाला है, सितारों और सैयारों को बनाने वाला है। आप अपने निगाहों की भी हिफाजत कर लीजिए, शर्मगाहों की हिफाजत कर लीजिए। ये न सोचो कि अभी ताकत है तो हम ज़िना कर लेंगे। याद रखिए मेरे भाई, मुस्लिम माशरे में बेटियों में बड़ा बिगाड़ आ रहा है। मैं चूंकि जिले का सदर हूँ जमीयत उलमा का, अभी नाजिम साहब का फोन आया 1 घंटा पहले कि मौलाना एक जगह पर बड़ा बुरा मामला हो गया है, आपको जाना है वहाँ दिल्ली के अंदर। इंशाअल्लाह यहाँ के इख्तिताम के बाद इनसे बात करनी है। मुस्लिम मुआशरे की जो बेटियाँ हैं उनको सुधार की ज़रूरत है। पहला काम ये करना चाहिए बेटियों को कि वो सबसे पहले अगर किसी की बात माने तो अपने माँ बाप की बात माने। कोई वफादार नहीं हो सकता सिवाय माँ बाप के। जिस माँ ने बेटी को बड़ा किया, जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया, जिस माँ के सदक़े में बेटी वजूद में आती है, वो बेटी छोटी होती है, माँ उसे प्यार देती है, बेटी रोती है, माँ उसे खाना खिलाती है। आज जब आप 15 साल की हो जाती है, माँ की बातों को नहीं मानती, खिलौना बन जाते हैं आप उन नौजवानों के हाथों में। व्हाट्सएप खोल लीजिए, टीवी चैनलों को अंदर देख लीजिए, क्या नजर आ रहा है? वो नौजवान जो मुसलमान नहीं है, उनके पीछे पीछे हमारी बेटियां घूम रही है। एक तरफ बुर्का पहनती है, एक तरफ हिजाब पहनती है, दूसरी तरफ उसके हाथ में कड़ा होता है। क्या शर्म और हया का जनाजा निकल चुका है? क्या मोहम्मद मुस्तफा ने यही सबक दिया था हमारी बेटियों और बहनों को कि आप उन कड़े पहनने वाले नौजवानों के साथ घूमो? अरे हजरत फातिमा तो ज़हरा की औलाद हो, खदीजा कुबरा की नस्ल से तुम जन्म लेने वाली हो। अरे तुम्हारी माँ अम्मा आयशा ने कैसी कैसी किताबें हदीस की पढ़ाई और सिखाई है। याद रखिए मुसलमानों, अपने घरों की हिफाजत कीजिए, शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए और ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। यहाँ तो सारे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान नहीं है, लेकिन ये पैगाम दूर तक भी जा सकता है। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, नौजवानों की जिम्मेदारी है वो अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चियों की इस्लाह करें, अपने घरों में दीन की तालीम दें। हज़रत शेख मौलाना ज़करिया मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रात ने नाम सुना होगा, मौलाना ज़करिया मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्ग थे। मैं अक्सर बोला करता हूँ उनकी किताब फ़ज़ाइल-ए-आमाल
کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا فضائل اعمال کا، اس کو اپنے گھر میں تعلیم میں شامل کر لیجئے۔ بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب، ایسی جامع کتاب حضرت تھانوی کی، اللہ کی قسم اس کو اپنے گھر میں شامل کر لیجئے۔ 1 گھنٹے کی تعلیم ہونی چاہیے اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت تک یہ دین چلتا رہے اور اس دین کو ہریالی ملتی رہے، اس دین کو بقا ملتی رہے، اس دین کو ترویج و اشاعت ملتی رہے، تو تعلیم کو عام کر لیجئے۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اور قرآن کو سینے سے لگا لیجئے۔ ایک بات آخری اور سنا دیتا ہوں، یہ بات انشاءاللہ پوری کر کے میں 2 سال پہلے کی بات ہے، جگہ پر گیا، وہاں ایک مسجد کے اندر کچھ بات چیت کروائی لوگوں نے، تو وہ کہنے لگے مولانا آپ کو ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ میں نے کہا چلو لے کر، کئی عالم ساتھ تھے، وہاں قبرستان لے کر گئے، کہنے لگے یہاں ایک خبر تھی، خبر سنو، کیا علماء کی قدر ہے سنو۔ کہنے لگے مولانا اچھا ایک بات یاد رکھیے گا خوب اچھی طریقے سے، کرامتیں کبھی کبھی نظر آتی ہیں، ہمیشہ نظر نہیں آتی ہیں۔ معجزے اللہ کبھی کبھی نبیوں سے دکھاتا ہے، ہمیشہ نظر نہیں آتے ہیں معجزے۔ اگر معجزوں پر دین چلتا تو سارے نبی سونے کو پہاڑ بنا دیتے، نبی کے صدقے میں پہاڑ سونے کے بن جاتے۔ اگر معجزوں سے دین چلتا تو سارا کفر ختم ہو جاتا، اگر معجزوں سے دین چلتا تو نبی کے صدقے میں ہی تو سب کچھ ہوا تھا۔ معجزوں سے دین نہیں ہے، معجزہ تو اللہ کبھی کبھی ضرور کرتا ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ ضرور کرواتا ہے۔ بہرحال وہ قبرستان لے جا کر کہنے لگے مولانا آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ کہنے لگے یہاں ایک دیوار تھی، دیوار، اور اس کے نیچے قبر تھی، ہم نے دیوار کو توڑوایا۔ کہنے لگے وہاں کے لوگ دیوار کو توڑوایا، جنازہ نکلا، جنازہ۔ کہنے لگے مولانا وہ جنازہ تقریباً 70-80 سال پرانا جنازہ، پرانا 70-80 سال پرانا جنازہ۔ جب جنازے کو نکالا تو ہمیں سفید کفن نظر آیا، سفید، بالکل سفید۔ ہم نے تفتیش اور تحقیق کی، جب کھودا تو پوری نعش، پورا جنازہ صاف نکلا، ہاتھ پیر اس کے بالکل ویسے ہی جیسے تھا۔ تحقیق کی گئی یہ کب کا جنازہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ 60-70 سال پرانا جنازہ ہے، جس کی لاش یوں ہی برقرار ہے، کفن یوں ہی باقی ہے، چہرے پر کوئی پریشانی کے اثرات نہیں۔ تو پتہ چلا یہ کس کا جنازہ ہے۔ تحقیق کی گئی تو لوگوں نے بتایا یہ حافظ قرآن کا جنازہ ہے۔ کس کا جنازہ ہے بولو؟ حافظ قرآن کا جنازہ ہے۔ میں نے بتایا کہ کرامت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ حافظ قرآن کی کرامت تھی کہ 70 سال تک قبر کے کیڑوں نے اس کے جنازے کو نہیں کھایا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤ۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ بہنوں کو سنانا چاہ رہا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالج میں پڑھا کر ہم بہت بڑے آدمی بن جائیں گے، ضرور آپ دنیا میں بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دین نہیں ہے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دینداری پیدا کیجیے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا کا اور اس جلسے میں جتنے یہاں ذمہ داران تشریف لائے ان کا، اور آپ حضرات کا کہ میں نے کچھ باتیں بتائی، آپ نے توجہ سے سنی۔ کوئی بات اگر تکلیف دہ ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر میں نے 5-6 باتیں بتائی۔ پہلی بات، رسول اللہ نے فرمایا اذا حدث احدکم، جھوٹ نہیں بولنا ہے، انشاءاللہ بولیں گے جھوٹ نہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ، وعدہ خلافی نہیں کرنی، انشاءاللہ کریں گے نہیں، پکا وعدہ کریں گے، انسان غلطی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُونُ، امانت میں خیانت تو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، کبھی کسی پر ظلم نہیں، ظلم نہیں، کسی کی زمین ہڑپ نہیں، ہمیشہ دل میں تمنا رکھو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، نگاہوں کو یوں بند کر لیجئے، یوں بند کر لیجئے، چلتے پھرتے نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، بشری تقاضے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور 5ویں بات یہ بتائی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن
کوشش کرو کہ توبہ کے بعد کبھی موت کا غلطی نہ ہو جائے. واحفظوا فروجکم، یہ چند کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھ آپ ساتھ نے جو بات کہی ہے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.